144 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے نبی، جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، میں رب اسے دیکھ رہا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور تمہیں اس کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کس کونے میں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، جس زمین پر بھی ہو، تم اپنا چہرہ حرم شریف کی طرف کر لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے، اس وقت تک مسلمان بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے قبلہ اول کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل کی یہ خواہش اس وجہ سے نہیں تھی کہ نبی پاک کو بیت المقدس پسند نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی، دو باتیں تھیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور بھی بڑے نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودی جو تھے نا، وہ مسلمانوں کو طعنہ مارتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں دین اپنا لے آئے ہو، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، قبلہ بھی اپنا بناؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش آتی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتیں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہیں، مسجد قبلتین، اس میں نماز ظہر کی جماعت کروا رہے تھے، اور بار بار مصطفیٰ جان رحمت کا سر مبارک آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز کے اندر ہمارے لیے آسمان کی طرف سر کرنا منع ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، یہ اتنی اندھے ہو جانے کا خوف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قانون اور تھا۔ نبی پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا رہے تھے کہ رب ابھی جبرائیل کو بھیج دے گا، ابھی جبرائیل کو بھیج دے گا، اور اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے گا۔ اب ہوا کیا، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، امام آگے، مقتدی پیچھے، صحابہ کرام پیچھے، آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے سونے محبوب، تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا میں رب سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے محبوب کے چہرے اٹھانے کو بھی اور میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے اٹھانے کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے، اور بڑی اداؤں کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب
ضرور ضرور تیرا رب جس کو آپ چاہتے ہیں اسی کو قبلہ بنا دے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، پر رب چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کا رب اسی کو قبلہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب ابھی نماز ادا ہو رہی ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 2 رہتی ہیں زور کی، محبوب ابھی آپ اپنا چہرہ قبلے خانہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کو سمجھیے گا، کدھر سے پھیرنا ہے؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہمارے لیے کچھ سمت اس طرح کی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہندوستان والوں کے لیے یعنی بر صغیر پاک و ہند، ان کے لیے قبلہ اور بیت المقدس تقریباً سین میں آتے ہیں، لیکن جس جگہ نبی پاک علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے مسجد قبلتین، اب وہاں جائیں گے، وہاں انٹری کریں گے، انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کے ملے گا، میں سمجھا بھی دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام بالکل الٹی سائڈ پہ جو قبلہ ہے بیت المقدس ادھر منہ کر کے جماعت کروا رہے ہیں، یعنی سمجھ لیں جدھر ابھی میرا منہ ہے۔ اب اگر میں یہاں سے ادھر منہ کر کے جماعت کراؤں، یہاں تو نہیں کھڑا ہوں گا نا، مقتدی پھر میرے آگے ہوں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام بالکل آگے ہیں اور یہاں سارے مقتدی صحابہ کرام کی صفیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب قبلہ چینج کر دیں، ابھی کر دیں، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ مولا 2 رکعتیں رہتی ہیں وہ پوری کر لیں، بعد میں کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہ محبوب، پہلے تیری رضا پوری ہوگی، بعد میں رب کی نماز پوری ہوگی۔ پہلے تیری رضا پوری ہوگی، محبوب جیسے تو راضی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی پاک علیہ السلام بالکل آگے سے مکمل گھومے، چل کے آئے، نماز کے اندر چل کے آئے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، مکمل چلے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام گھوم رہے ہیں صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، مکمل مسجد کو گھوم کے نبی پاک علیہ السلام اس طرف آئے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کیا ہے، اور صحابہ کرام نے پیچھے اسی طرح نماز ادا کی ہے۔ کسی صحابی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ یا رسول اللہ رب نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں، 2 رکعتیں ادھر ہو گئی ہیں، 2 رکعتیں ادھر ہو گئی ہیں، نماز بھی پوری ہو گئی ہے، مصطفیٰ کی رضا بھی پوری ہو گئی ہے۔ مسجد قبلتین جانا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ مسجد قبلتین کے اب دروازے میں جو ہی انٹر ہوں گے نا، ترکیوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جو ہی انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے تھے، اور اس کے بالکل آگے جیسے یہ نہیں ہمارا یہ حال ہے نا، یہ برآمدہ، بالکل یہاں پہ وہ جگہ بنی ہوئی، محراب بنا ہوا تھا، وہ مصلی جائے نماز بنی ہوئی تھی، جہاں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے اور گھوم کر آئے تھے۔ اب آپ جائیں گے تو اسی جگہ کے بالکل اوپر گنبد ہے، اس گنبد کے یا دیوار کے بالکل اوپر کر کے نا وہ جائے نماز ایک مصلی بنایا ہوا انہوں نے، اور وہ نشانی ہے کہ بالکل اس کی سیٹ کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جماعت کروا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام وہاں سے چل کے تشریف لائے اور خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے جماعت کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی رضا کو پورا کیا۔ ایک تو یہ رب کا ہمارے اوپر احسان ہے، دوسرا اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام سے رب کو پیار کی طرح، میرے نبی جو چاہتے ہیں رب ویسا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ محبوب علیہ السلام نے جہاں جہاں جو چاہا رب نے وہی کیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، کیا کروں؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ توڑ بیٹھا ہے، غلطی سے نہیں، غلطی سے ٹوٹے تو اس کی، اگر آپ نے غلطی سے کھا پی لیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے توڑا ہے تو اس کا صرف اور صرف کفارہ ہے، یعنی رمضان کے بعد قضا ہے اس کی، یعنی آپ رمضان کے بعد وہ روزہ دوبارہ رکھیں۔ اور اگر جان بوجھ کے توڑ دیا ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، 60 روزے لگاتار رکھیں یا غلام آزاد کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں، جان بوجھ کے توڑ بیٹھا ہوں، غلطی نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہو تو بات کو گھما کے کہتے ہیں، گھما پھرا کے کہتے ہیں مولوی صاحب یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے مولوی صاحب غصے میں دی تھی، کبھی کسی نے پیار میں بھی دی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابی گیا، یا رسول اللہ توڑ دیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ایسا کرو 60 روزے رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کمزور ہوں، ایک روزہ پورا نہیں کر سکا، 60 کیسے کروں گا؟ 60 لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، درمیان میں ایک بھی چھوٹا تو دوبارہ ون سے۔ یا رسول اللہ ایک پورا نہیں ہوا تو 60 کیسے کروں گا؟ فرمایا جاؤ کوئی غلام آزاد کر دو۔ کہا یا رسول اللہ خود غلام ہوں، خود غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ فرمایا 60 مساکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مساکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں خود مسکین و غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ ایسی ہے۔ اب ہوا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جا توبہ کر، اللہ کر، کوئی اہتمام کر۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہتا یا رسول اللہ یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہٹ کے وہاں بیٹھ انتظار کر۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا کھجوروں کا باغ پک گیا، میں نے پہلا پھل اتارا تھا، میں نے سوچا پہلا نذرانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے آؤں۔ آقا پہلا یہ پھل میں اتارا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رکھ دو، جا سکتے ہو، دعائے خیر کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا ایک غلام آیا تھا، روزے کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، وہ کدھر ہے؟ فوراً اس نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے آ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لے، مدینے کے غریبوں میں جا کے بانٹ دے، رب تیرے روزے کا کفارہ قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مانگنے والے سے جس سے مانگے نا اس کی حیثیت کے مطابق مانگے، اپنی اوقات سے نہ مانگے۔ یہ دیکھیں آگے دینے والے کے پاس خزانے کتنے ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، اللہ کرے بخاری پڑھو پر ساری پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کا اٹھا گھر لے جا، خود کھا، بچوں کو کھلا، اللہ تیرے روزے کا کفارہ قبول فرما لے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد بس۔ میں یقین کریں ایک مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا تو مجھے روایات ملی کہ کئیوں نے 19، کئیوں نے 21، کئیوں نے 23 قرآن کی آیتیں ایسی لکھی ہیں عمر چاہتے تھے کہ مولا یہ قانون ایسا ہونا چاہیے ہماری شریعت میں، رب نے ویسا قرآن اتار دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان میں کئی آیتیں میں نے پڑھی کہ وہ چاہتے تھے مولا اسلام میں ایسا قانون ہونا چاہیے، تو رب نے ویسا قانون نازل کر دیا۔ یار جو رب یار کی یاروں کی رضا کو قبول کرتا ہے وہ اپنے یار سے پیار کتنا کرتا ہوگا۔ یاروں کی مرضی، یار کے یاروں کی مرضی کے مطابق اللہ قرآن نازل کر دیتا ہو تو یار سے
کتنا پیار کرتا ہوگا. سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ریشمی لباس مرد کے لیے حرام ہے. ریشمی لباس یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کتنا ہو کس طرح کا ہو وہ بارہ نبی موضوع نہیں ہے. ریشمی لباس عورتوں کے لیے ہے, مرد جنت میں ریشمی لباس پہنے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو اجازت ہے کہ وہ دنیا میں بھی ریشمی لباس پہن لیں. آئیے شریعت کا اصول سنیے. ایک صحابی رسول گزرے ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی, مسجد نبوی سے باہر نکلے, چلتے چلتے آگے منڈی لگی ہوئی تھی, جانوروں کی منڈی. نبی پاک علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک اونٹ نبی پاک کو پسند آ گیا. یہ بھی بخاری شریف ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اونٹ پسند آ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا اونٹ بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنا ہے. فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ ڈیل ہوگی, 10 درہم 50 درہم 100 درہم جو اس دور کے حساب سے. ڈیل ڈن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سے نکلا تھا, تیرا میرا سودا ڈن ہو گیا, میں ابھی جاتا ہوں تیری رقم لے آتا ہوں, تمہیں تیری رقم دوں گا, اپنا اونٹ لے جاؤں گا. بات صحیح ہے. یہودی بیٹھ گیا, نبی پاک علیہ السلام چلے گئے, رقم لے کر آئے, یہودی مکر گیا. کہتا میں نے سودا ہی نہیں کیا. وہ ڈیل زیادہ آ گئی ہوگی نا, لوگوں کی ایک عادت ہے زبان سے مکر جاتے ہیں. ایک سودا کیا, اب کہیں اور سے آفر زیادہ آ گئی, وہ فوراً کہتے اپنا بیانہ لے لو واپس, اور شکے نکالتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے. یہ دھوکہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, جھوٹ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. جو ڈیل کی اپنی زبان پہ پکے رہیں, دھوکہ و فراڈ نہ کریں, نقصان ہوتا تو ہو جائے. بار یہودی تھا, کہتا ہے یہ ڈیل مجھے منظور نہیں ہے, یہ ہمارا سودا ہوا ہی نہیں, وہ کر گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو نے سودا کیا ہے مان. کہتا ہے گواہ لے آئے. شریعت کا بھی مسئلہ یہی ہے, گواہ لے آئے. اب اللہ کا ایسا کرنا تھا جب ڈیل ہوئی تھی نہ گواہ تھا نہ تحریری معاہدہ ہوا تھا. تحریری معاہدہ تو کب تک ہوتا نا جو لمبی دیر ہوتی. اب دیر تو تھی نہیں, نبی پاک علیہ السلام دبا جلدی گئے, رقم لے کر آ گئے, گواہ موجود نہیں تھا. اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ڈیل ہوئی ہے. یہودی کہتا ہے ڈیل نہیں ہوئی, سودا نہیں ہوا. اب لوگوں کی ایک عادت ہے, فطرتی عادت ہے, کسی کا قصور نہیں ہے, جہاں پہ کوئی بحث چل رہی ہو لوگوں کا رش ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے اور دوسری منڈی والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سودا ہوا ہے. یہودی کہتا ہے نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو گواہ پیش کریں, ثبوت لے آئیں. اب بائی چانس ثبوت نہیں تھا. ایک صحابی رسول گزرے ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی وہاں سے گزرے, لوگوں سے پوچھا یہ رش کیسا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی, یہودی مکر گیا. یہودی کہتا ہے گواہ لے آؤ. گواہ تھا نہیں, اب وہ ڈیل سے مکر گیا. نبی پاک علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں. اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس اتنی بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں اتنی بات ہے. حضرت خزیمہ نے لوگوں کو سائڈ پہ کیا, آگے گئے, کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہ موجود ہوں, میں گواہ موجود ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی سے یہ سودا کیا ہے. اب چونکہ یہودی جو تھا وہ گواہ مانگ رہا تھا, گواہی ہو گئی. حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی, نبی پاک علیہ السلام نے رقم دے دی. یہ بخاری شریف ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رقم دے دی, اپنا اونٹ لیا, یہودی چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا, فرمایا خزیمہ تو تھا نہیں, تو موجود نہیں تھا. گواہی کے لیے پاس ہونا شرط ہے نا, موجود ہونا دیکھنا شرط ہے نا. ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے, اس کو کیا پتا فجر میں کیا ہوا ہے, کیا ہماری بات چیت ہوئی ہے. خزیمہ تو موجود نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا, تجھے کیسے پتا, تو نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے سودا کیا ہے.
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے دیکھا تو رب کو بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ دیکھا تو رب کو بھی نہیں ہے ہم نے. یا رسول اللہ جنت کو نہیں دیکھا, دوزخ کو نہیں دیکھا, جبرائیل کو نہیں دیکھا, میکائیل کو نہیں دیکھا, اسرائیل کو نہیں دیکھا, اسرافیل کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی زبان سے رب کو مان لیا ہے, آپ کی زبان سے رب کو مان سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی گواہی نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے سن کر ہم جنت کی خبریں مان سکتے ہیں, جنت میں یہ چیز ہے, دوزخ میں یہ عذاب ہوگا. یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے سن کر ہم یہ مان سکتے ہیں, تو یا رسول اللہ کیا آپ کی زبان سے سن کر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے سودا کیا ہوگا؟ اب سنیے عقل کیا کہتی ہے. معذرت اللہ اگر الفاظ سخت ہو تو محفوظ فرمائیں. عقل کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ کو سمجھانا چاہیے تھا توبہ کر, توبہ کر. اگر آج کا کوئی ہوتا تو وہ بول بھی دیتا توبہ کر, جھوٹ بولا ہے, گواہی تو جھوٹی دی ہے, آج کے بعد ایسا نہ کرنا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا, پوچھا, خزیمہ نے کہا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ رب کو مانا, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو سنیے نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کی, نبی پاک سے وفا کرنے کی برکت سے اللہ نے انعام کیا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا, اوپر اٹھایا, فرمایا میرے صحابہ یہ خزیمہ کو یاد رکھنا, اس نے میں محمد سے وفا کی ہے, اس نے میں محمد کے لیے گواہی دی ہے. آج کے بعد شریعت کا اصول ہے جہاں بھی جو کوئی بھی مسئلہ ہوگا, کسی جگہ بھی گواہی کی ضرورت ہوگی, دو مردوں کی گواہی قبول ہوگی, پر جہاں پہ میرا خزیمہ گواہی دے گا, میرے خزیمہ کے اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اپنے نبی سے وفا کریں, اپنے نبی سے اتنا دیکھیں, ہمارے نبی کو رب کی چاہت اتنی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی یہ اگر چیزیں بیان کریں تو یہ ختم ہی نہیں ہوگی کہ جتنی جگہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے رب کا جو حکم تھا, خاص کسی کے لیے ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مسلمان ہونا ہے, فرمایا ہو جا. کہتا شرط ہے. کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں پر نمازیں 5 نہیں 2 پڑھوں گا. جو محبوب 50 سے 5 کروا سکتا ہے 5 سے 2 نہیں کروا سکتا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے, تجھے اجازت ہے, آج کے بعد تو 5 نہیں 2 ادا کرنا, رب تجھے 5 کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ محبوب جو چاہے وہ شریعت بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. رات دن جن کا تھا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه رحم فضل کرم انجام بالخير وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين